قحط سالی میں پانی کی قلت کے پیش نظر بارش نہ ہونے کی صورت میں ہمیں شریعت نے ایک نماز کی طرف رہنمائی کی ہے جسے نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ استسقاء کا مطلب ہے پانی طلب کرنا، بارش بران رحمت کی دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد احادیث روایات کی گئی ہیں جن کے اندر نبی علیہ السلام کی اس نماز کا ذکر آتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متخشیہ متواضعا مترسلا، نبی علیہ السلام اس نماز کے لیے جب نکلتے چٹیل میدان کی طرف صحرا کے اندر، کسی ریگستان علاقے کے اندر، کسی میدان میں، تو آپ علیہ السلام عاجزی کا اظہار کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام خشوع و خضوع کے ساتھ نکلا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے میدان کی طرف جایا کرتے تھے۔ دوسری روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ کل اس وسیع میدان کے اندر جہاں پر ہم عید نماز پڑھتے ہیں اس جگہ پر ایک منبر کا اہتمام کیا جائے۔ پہلی بات، چٹیل میدان کے اندر اس نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام نے جو رہنمائی کی ہے وہاں پر منبر بھی موجود ہونا چاہیے جس کے اوپر امام خطیب خطبہ دے گا۔ تیسری بات، نبی علیہ السلام نے کس وقت میں اس نماز کا اہتمام کیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اس وقت جب سورج تھوڑا سا اوپر چڑھ جاتا تھا، یعنی کہ جو عام معاملات کے اندر ہم اشراق کی نماز پڑھتے ہیں اسی وقت میں ہی اس نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ چوتھی بات، نبی علیہ السلام مرد، بچے، بوڑھے سب کو لے کر صحرا میں جایا کرتے تھے۔ اور چوتھی بات، نبی علیہ السلام اپنے کندھے پر ایک چادر رکھا کرتے تھے۔ اس نماز کے اہتمام کے لیے سب سے پہلے اس کھلے میدان کے اندر اس نماز کی نہ کوئی اذان ہے اور نہ ہی کوئی تکبیر اور اقامت ہے۔ اس نماز کی 2 رکعتیں ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ویسے ہی نماز پڑھتے تھے جس طرح کے عید نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عید نماز کے اندر جہرن قرات کی جاتی ہے، اونچی آواز کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، تو یہ 2 رکعت بھی اونچی آواز کے ساتھ ہی امام اونچی آواز کے ساتھ قرات کرے گا۔ امام کو چاہیے کہ وہ قرات کرے، وہ قرآن کی صورتیں پڑھے جس کے اندر قیامت کا ذکر ہے، جس کے اندر عذاب کا ذکر ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جہنم کا ذکر کیا ہے، تاکہ دل نرم ہو جائے اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ اور اسی نماز کے حوالے سے یہ جو 2 رکعت نماز ادا کر لی جائے، نماز کے بعد امام خطیب اپنے منبر پر آئے گا، کھڑے ہو کر خطبہ دے گا۔ نبی علیہ السلام منبر پر آتے، آپ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اس کے بعد لوگوں کو جھنجھوڑتے تھے تاکہ اللہ رب العالمین سے استغفار کی جائے۔ تیسری بات، اسی کے حوالے سے پہلا 2 رکعت نماز، اس کے بعد خطبہ، اور خطبے کے بعد آپ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب دعا کرتے تو آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کا رخ اس طرح آسمانوں کی طرف کر لیتے تھے، آسمان کی طرف اس طرح اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ ہے دعائے استسقاء، نماز استسقاء کا۔ پھر نبی علیہ السلام ایک چادر لیتے، نماز کے دعا کے آخر کے اندر وہ آپ علیہ السلام اپنی چادر کندھوں پر رکھتے۔ سیاہ رنگ کی، بلیک کلر کی چادر لینا مسنون ہے، ویسے کوئی بھی کپڑا آپ کے پاس اگر میسر ہے تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام چادر رکھتے، دائیں سائڈ بائیں سائڈ کی طرف لے آتے اور بائیں سائڈ دائیں سائڈ کی طرف لے آتے تاکہ وہ تبدیل ہو جائے۔ یہ ایک نیک فعل ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے، سنت طریقہ ہے۔ اے اللہ جس طرح ہم نے چادر کو تبدیل کیا ہے ہمارے موسمی حالات کو بھی اسی طرح تبدیل کر دے۔ ہاتھ کے جو انداز ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ جو ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ جس نے ہم نے ہاتھوں کو تبدیل کر کے تو اس سے دعا مانگی ہے، اسی طرح ہمارے موسمی حالات بھی اور بران رحمت بھی عطا فرما، موسمی حالات بھی اس کو تبدیل کر دے۔ تو یہ صحرا کے اندر نماز پڑھنی چاہیے، اور مسنون یہی ہے کہ ایک دفعہ تو لازمی پڑھا جائے،
वरना मुस्ताहब है 1 दिन 2 दिन 3 दिन और हत्ता कि जब तक कि बारिश ना हो उस वक्त तक इस नमाज का एहतिमाम करना चाहिए। नमाज भी अल्लाह के नबी से साबित है। सुनन अबी दाऊद, जामे तिर्मिज़ी, सुनन इब्न माजा और कई अहादीस की किताबों के अंदर इस नमाज का सबूत मिलता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बराने रहमत अता फरमाए, और जो दुआएं अल्लाह के नबी से साबित हैं वही दुआएं ही इसके अंदर पढ़नी चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो मखसूस यही दुआ करते थे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना कुल्ला, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना कुल्ला। लोग पूछते क्या वजह है, आप बारिश की दुआ क्यों नहीं कर रहे? तो हज़रत उमर फरमाते थे ये ज़मीन पर हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन बराने रहमत अता नहीं कर रहा। जब हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ब खुद फिर बारिश अता करेंगे। तो ये तरीका है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बराने रहमत अता फरमाए।